بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ قصیدہ بردہ شریف کا آج سبق نمبر 4 ہے۔ آئیے اشعار کو سماعت کرتے ہیں۔ لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم۔ شعر نمبر 7 اس کے اندر یہ شعر پڑھا گیا، لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا ارقت لذکر البان والعلم۔ ترجمہ اس کا سماعت کیجئے، اگر تجھے محبت نہ ہوتی تو کھنڈروں پر آنسو نہ بہاتا اور نہ بانو پہاڑ کی یاد سے جاگتا رہتا۔ مطلب یہ آنسوؤں کا بہانا اور اس پہاڑ کی یاد میں جاگنا، بیدار رہنا، یہ محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کتنی سچی محبت ہے کہ وہ پہاڑ ان کی طرف دیکھنا، ان کا نظارہ کرنا اور ان کی یاد کو سینے میں بسانا اور پھر حضور نبی پاک علیہ السلام کی طرف تصور لے کر جانا، یقیناً یہ کامل محبت کی ایک دلیل ہے اور ایک علامت ہے۔ شعر کے اندر جو بان پڑھا گیا ہے کہ ولا ارقت لذکر البان، کہ نہ تو بان کی یاد میں جاگتا، بان سے مراد درخت کو لیا گیا ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب تھا، جس کے سائے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض نے کہا کہ یہ جو ہے درخت وقت ہجرت قیام بھی فرمایا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف کی طرف تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے اسی درخت کے نیچے کیا کیا؟ آرام کیا۔ والعالم، اس سے مراد جبل مطلب پہاڑ کو لیا گیا ہے، اور اس جگہ پہاڑ سے مراد مکہ کے پہاڑوں میں سے جبل ابی قبیس یا جبل حرا ہے، اور بعض کے نزدیک وہ پہاڑ مراد ہے جس کے غار میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دن مقیم رہے۔ شاعر ان پہاڑوں کو یاد کر کے اور اس درخت کو یاد کر کے جس پہاڑ کی نسبت اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ہوئی اور جس عظیم درخت کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہوئی، شاعر ان چیزوں کا نظارہ کر کے کیا کرتا ہے؟ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور اس طرح انہوں نے کیا لکھے؟ یہ اشعار لکھے۔ پھر حضرت سیدنا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ تعالی مرکدہ شعر نمبر 8 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فَكَيْفَ تُنْكِرُ حَبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب وہ اپنے آپ سے خطاب کریں، تو کس طرح انکار کر سکتا ہے؟ فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا، اس محبت کا کہ جب اس محبت میں تیری اشک باری اور قلب کی بیماری معتبر شاہد ہے۔ ایسی محبت کو چھپایا نہیں جا سکتا، ایسی محبت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ تیرا اشک، تیرا آنسوؤں کا بہنا اور جو تمہارا قلب بیمار ہے نا، یہ اس بات پر گواہ ہے کہ تو کتنی کامل محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شاکان مصطفیٰ علیہ السلام لکھتے ہیں، جب شہادت خبر صادق شخص صادق سے صادر ہو جائے تو مجبوراً اس کو ماننا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے آنسوؤں کا بہنا کہ یہ اللہ کے حضور علیہ السلام سے کتنی اعلیٰ درجے کی کیا کرتے ہیں؟ جی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کا حقیقی جو فیضان ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں فیضان نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائے، منور فرمائے، اور اللہ رب العزت ان اشعار کے تصدق سے ہمیں ظاہری باطنی پاکیزگی اور حسن نصیب فرمائے۔ امام بصیری علیہ رحمہ کی قبر انور پر اللہ رب العزت کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور ان کی خاص توجہ اور خاص نگاہ ہم سب پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔